باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا افتتاح کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج یہ ہماری گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ دعا افتتاح ایک ایسی دعا ہے کہ جو انسان کو پروردگار سے انس پیدا کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے، اور اس دعا کے بہت ہی عظیم جملے ہیں کہ انسان اگر ان میں غور و فکر کرے تو یقیناً وہ پروردگار کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اس دعا کا جس جملہ آج ہم نے زیر بحث لانا ہے وہ یہ کہ اللہم اذن لی فی دعائک و مسئلتک، اے پروردگار تو نے جب مجھے سوال کرنے اور دعا کرنے کا اذن دے رکھا ہے، تو نے اجازت دی ہے، تو فاسمع یا سمیع مدحتی، تو اے سمیع اے سننے والے میری جو میں تیری حمد کر رہا ہوں اس کو سماعت کر۔ واجب یا رحیم دعوتی، اے رحیم پروردگار جب میں تجھے پکار رہا ہوں تو نے مجھے اجازت دی ہے میں تجھے پکار سکتا ہوں، تو پھر اس میری پکار کو قبول فرما۔ وعقل یا غفور عثرتی، اور اس کے بعد گناہوں کی بخشش کا معاملہ امام علیہ السلام نے پیش کیا ہے کہ اے پروردگار جب تو نے مجھے اجازت دی ہے میں تجھ سے سوال کروں، میں تجھ سے اپنی حاجات کو طلب کروں، اے پروردگار میری گناہوں سے درگزر فرما۔ تو قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جو عبد اور معبود کے درمیان جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بندے جب وہ اگر آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اذا دعانی فلیستجیبوا لی، تو بس مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ولیؤمنوا بی، اور ایمان بھی صرف مجھ پر ہی رکھنا ہے۔ لعلہم یرشدون، شاید کہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ تو یہ پیغام پروردگار ہے کہ انسان صرف اپنے رب کو پکارے اور وہ رب ہماری گفتگو کو سنتا ہے، ہماری پکار کو سنتا ہے اور ہمیں جواب بھی دیتا ہے۔ تو وہ پروردگار کے جو جلالت و بزرگی والا ہے، جس کے قبضے میں یہ کائنات ہے، وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کو پکارے، اس سے گفتگو کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا۔ تو ایک بندہ جب اپنے پروردگار کو پکارنا چاہتا ہے، اس سے اپنی حاجات کو طلب کرتا ہے، تو پروردگار عالم پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کو پکارے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان العبد لا يدعو اللہ وهو يحبه، کہ ایک بندہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو پروردگار کو یہ بات پسند آتی ہے۔ فیقول جبرائیل، تو پھر جبریل امین سے پروردگار کیا کہتا ہے؟ اقضی لعبدی ھذا حاجتہ واخرھا، اے جبریل میرے اس بندے کی دعا کو قبول کر لو، اس کی حاجت کو پورا کر دو، لیکن ابھی اس کو عطا نہیں کرنا ہے۔ فإنی احب ان لا ازال اسمع صوتہ، اے جبریل میں یہ سننا چاہتا ہوں، میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں، مجھے پسند ہے کہ میں اس کی آواز کو سنوں، لہٰذا اس کی جو حاجت ہے، حاجت روائی کرنی ہے، لیکن فی الحال اسے عطا نہیں کرنا۔ تو کتنا خوبصورت تعلق ہے عبد اور معبود کا کہ بندہ پکار رہا ہے اور اس کا رب اس کی دعا قبول کر رہا ہے، اس کی پکار کو قبول کر رہا ہے، لیکن عطا کرنے میں تاخیر کرتا ہے تاکہ بار بار اس کی گفتگو کو سنے، اس کی آواز کو سنے۔ تو انسان جب اپنے پروردگار کو کسی حاجت میں پکارتا ہے تو وہ تو ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اور یہ ماہ مبارک اس فرصت کا بہترین فائدہ اٹھانے کا وقت ہے کہ پروردگار کو انسان پکارے اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ لیکن مزہ تو یہ ہے، محبوب سے ملاقات کا مزہ تو اس وقت ہے کہ جب ہماری کوئی حاجت نہ ہو، ہماری کوئی مشکل نہ ہو اور ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جو پروردگار عالم کو پسند ہے کہ وہ مسلسل ہماری آواز کو سننا چاہتا ہے۔ ایک روزہ دار جب دن بھر روزہ رکھتا ہے، گرمی کے ایام ہے، مشکل ہے، بعض افراد کے لیے روزہ رکھنا ایک مشقت سے کم نہیں ہے،
تو پروردگار کو جب بندہ اس حالت میں، روزے کی حالت میں پکارتا ہے، اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، تو پھر اس کی پکار کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کو پکار رہا ہے، تو ساری تھکاوٹ بھول جاتا ہے، اس لیے کہ اپنے محبوب سے ملاقات کر رہا ہے۔ اور جب اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو جب روزہ دار یہ سنتا ہے کہ اس کے پروردگار نے، اس کے معبود نے اس کو مخاطب کیا ہے، تو پھر انسان کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، وہ یہ احساس کرتا ہے کہ اس کو اس کے رب نے پکارا ہے، وہ اپنی منزلت کو ذرا احساس کرتا ہے کہ وہ کس قدر بلند مرتبے کا مالک ہے کہ اس کو اس کا رب پکار رہا ہے۔ اسی دعا افتتاح کا جو اگلا جملہ ہے، اس جملے میں ایک شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے شکر ادا کیا جائے۔ فَكَمْ يَا إِلَٰهِ مِن كُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا، بہت ہی عظیم جملہ ہے کہ اے معبود بھی کتنی ہی ایسی سختیاں ہیں کہ جو تو نے مجھ سے دور کی ہیں، مجھے معلوم ہی نہیں ہے لیکن مجھ پر آنے والی سختیاں تھیں تو نے دور کر دی۔ وَهُمُومٍ قَدْ كَشَفْتَهَا، اے پروردگار تو نے اندیشوں اور فکر مندیوں کو مجھ سے برطرف کیا ہے، مجھ سے دور کیا ہے۔ وَعَثْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا، تو نے میری خطاؤں کو، میری لغزشوں سے درگزر کیا ہے، مجھے بخش دیا ہے۔ وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا، کہ تو نے اپنی رحمت کو کس قدر پھیلایا ہے، کس قدر تیری رحمت وسیع ہے۔ وَحَلْقَةِ بَلَاءٍ قَدْ فَكَكْتَهَا، اے پروردگار کتنی ہی ایسی بلائیں ہیں، کتنی ہی ایسی آزمائشیں ہیں کہ جنہوں نے مجھے گھیر رکھا تھا، جنہوں نے مجھ پر گھیرا ڈال دیا تھا، لیکن اس گھیرے کو تو نے توڑا ہے۔ تو ان کلمات کے ذریعے سے انسان اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ تو مجھے کس طریقے سے مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے، کبھی پڑنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، کبھی گناہوں کو بخشتا ہے، کبھی آزمائشوں کو ہم سے دور کرتا ہے۔ تو انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر مصیبتوں اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور کس مصیبت سے نکل پڑا ہے، لیکن جب انسان کو قیامت کے دن یہ بات معلوم ہوگی تو اس دن بہت شرمندہ ہوگا کہ میں نے پروردگار کا شکر بہت کم کیا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم اور زیادہ شکر کرتے تو پروردگار ہم سے اور بلاؤں کو دور کرتا، ہم سے اور سختیوں کو دور کرتا، ہمارے گرد آنے والے گھیروں اور سازشوں کو اور ہم سے دور کر دیتا۔ تو ہم عموماً مادی نعمات کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن ان بلاؤں کے ٹلنے کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ نہیں معلوم انسان کس کس بات کا شکر ادا کرے، کتنی ہی ایسی صفات ہیں ہماری کہ جو ہمارے اندر نہیں ہیں، لیکن لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ صفت ہے، فلاں عادل ہے، فلاں عالم ہے، فلاں متقی پرہیزگار ہے، لیکن یہ پروردگار کا کرم ہے کہ ہم میں موجود وہ صفت ہے ہی نہیں، لیکن اسے لوگوں کے درمیان پھیلائی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے کتنی ہی ایسی لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں کہ جو ہم انجام دیتے ہیں، دن بھر انجام دیتے ہیں، روزانہ انجام دیتے ہیں، بار بار انجام دیتے ہیں، لیکن پروردگار نے اپنی رحمت سے، اپنے لطف و کرم سے ان کو ہم سے دور فرمایا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم بھی پروردگار کی طرح دوسروں کی لغزشوں سے درگزر فرمائیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرائیں۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، آمین یا رب العالمین۔